بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ پچھلے پروگرام میں 1948ویں حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ اب انشاءاللہ آگے سلسلہ کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب قائم کیا ہے، بابن، اور پھر ایک آیت کو بطور عنوان ذکر کیا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ہے۔ تو بظاہر اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ روزے کی طاقت نہیں رکھتے تو آپ فدیہ ادا کر دیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ آیت یہ کہتی ہے، یا روزے کا کفارہ ادا ہو گیا، فدیہ ادا ہو گیا، آپ بری الذمہ ہو گئے۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ ابھی اس پہ آگے خود ہی تبصرہ ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا شدید بیمار ہے، ایسا اس کو مرض لاحق ہے، ایسا اس کے ساتھ نقاہت کا عذر ہے، جیسے بوڑھے ہو جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ آخری اسٹیج پر ہیں، 90 سال کے ہیں، 92 سال کے ہیں، یا 70-75 سال کی، اور اب ہمت ہی نہیں روزہ رکھنے کی، یا ایسا بیمار ہے کہ اب شفا کی امید ہی نہیں ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آئندہ مستقبل میں آپ رکھ ہی نہیں سکتے روزے، اب یہ کمزوری بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی، ان کو اجازت ہوتی ہے کہ یہ حالت زندگی میں بھی اپنے روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ یا پھر زندگی میں نہ دیں تو وصیت کر جائیں کہ ہمارے مال سے فدیہ ادا کر دینا، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہوگا کہ اگر آپ ابھی بیمار ہیں، ابھی کسی صحیح شرعی عذر میں مبتلا بھی ہیں، لیکن آئندہ زمانے میں امید ہے کہ اللہ آپ کو شفا دے دے گا، آپ صحت مند ہو جائیں گے، پھر باقاعدہ روزے رکھ سکتے ہیں، اور پھر کوئی شخص سوچے کہ چلو یار میں روزے چھوڑ دیتا ہوں، فدیہ دے دیتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ اگر فدیہ دے بھی دیں گے، وہ نفلی صدقہ ہے، وہ روزے کا فدیہ بنے گا ہی نہیں۔ بعد میں یعنی صحت مند ہونے کے بعد، یا آپ کسی عذر میں ہیں، جیسے جہالت جنگ میں کوئی فوجی ہیں اور اب وہ وطن واپس آ گئے، تو اس زمانے کے پھر روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ بس ذہن کے اندر رکھیں۔ اس آیت میں بظاہر مطلقاً ایسی نظر آ رہا تھا کہ جو شخص روزے کی طاقت نہیں رکھتا وہ ایک فدیہ اپنی زندگی میں دے دے اور ادا ہو جائے گا۔ اب چاہے بعد میں طاقت پیدا ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ تو ابھی آیت کا کیا حکم ہے، کیوں اس آیت میں یہ بات بیان ہوئی اور بعد میں یہ حکم باقی رہا یا نہیں رہا، اس پر انشاءاللہ کلام ہوگا۔ حدیث نمبر ہے 1949۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ ایک مسکین کا فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ قال ہی منسوخۃ۔ منسوخ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل فرماتا ہے، لیکن ارادہ الہی یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم قیامت تک باقی نہیں رہے گا، بلکہ کچھ عرصے کے لیے ہے، اور پھر اس حکم کی جگہ دوسرا حکم آ جائے گا۔ جیسے شراب کی حرمت کو آپ دیکھیے کہ ابتدائی اسلام میں شراب پینا جائز تھا، تو گویا کہ اس کے حلت کا حکم ہے، لیکن یہ دائمی نہیں تھا، ایک عرصے تک شراب پی جاتی رہی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت کا حکم نازل فرمایا، جس نے پچھلے حکم کو ختم کر دیا۔ یہ جو ختم کرنے والا ہوتا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں، اور جو مٹ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ اور اس ناسخ اور منسوخ کا علم ایک بہت بڑا علم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک شخص کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے پایا، تو آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تمہیں ناسخ و منسوخ کا علم حاصل ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ مسجد میں بیان کر سکو۔ اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ناسخ و منسوخ کا علم بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایک حکم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منسوخ ہو چکا ہوتا ہے، اب کسی کو نہ معلوم ہو وہ اسی حکم کو بیان کرتا رہے گا حالانکہ وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ تو جو منسوخ ہو چکا ہوتا ہے وہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنا اب گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے متبادل حکم موجود ہے۔ تو یہ جو عوام الناس ہوتی ہے، یہاں پر وہ اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ بعض اوقات قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے، اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہوتا ہے، انہیں نہیں پتہ ہوتا، اور کہتے ہیں دیکھو قرآن میں تو یہ لکھا ہے، لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ ایسی حدیث کے حکم بھی یاد رکھیں منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، قربانی کا حکم نازل ہوا، تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ تم قربانی کرو، اور کوئی بھی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ اپنے گھر میں نہ رکھے، یعنی سارا تقسیم کرو۔ اور وجہ کیا تھی کہ اس زمانے میں تنگ دستی تھی، ابھی نئے نئے مسلمان آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، اور ان کے لیے معاشی مسائل تھے، تو ایک بیلنس قائم ہو جائے، اس لیے سرکار نے یہ حکم ارشاد فرما دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ نے خود ہی فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ گوشت جمع نہ کرو، لیکن اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔
اور یہ وہ وقت تھا کہ جب پھر مسلمان جو مہاجر مسلمان تھے انہوں نے بھی اپنے کاروبار وغیرہ اور دیگر چیزیں سیٹ کر لی تھیں، تو اب سرکار نے حکم دے دیا اب تم جمع، پھر وہی حکم ارشاد فرمایا کہ تم رکھ بھی سکتے ہو، دوست احباب کو دو، غریبوں میں تقسیم کرو، یعنی کلی اختیار دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیثوں کے بھی بعض احکام ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتے ہیں، پھر دوسری حدیثیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ حکم ختم ہو گیا، اب اس کی جگہ یہ دوسرا حکم آئے گا۔ اس لیے عوام الناس کبھی بھی ایسا نہ کرے، اور خصوصی طور پہ میں اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ ایسی حدیث پڑھیں کہ جس میں کوئی حکم بالکل واضح لکھا ہو لیکن علماء اور مسلمانوں کی اکثریت اس کے خلاف چل رہی ہو، تو ایک لمحے کے لیے آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ یہ حکم اگر ابھی بھی اسی طرح قائم ہوتا تو اتنی مخالفت کیسے ہوتی، تو ضرور یہ منسوخ ہی ہو چکا ہوگا۔ لیکن حکم نہ لگائیں آپ، یہ میں ایک اندازہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور بہتر ہے کہ فوراً کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے آپ رجوع کر لیں تو وہ اور وضاحت کر دیں گے۔ لیکن اس پر اس حدیث کو بنیاد بنا کر سب پہ طعنہ زنی شروع کر دینا، سب کو فاسق و فاجر سمجھنا، سب کو مخالف حدیث عمل پر مجتمع ماننا، اور سب کو فرمان رسول کی مخالفت کرنے والا کہنا، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اس فرمان کو غور سے دیکھیں کہ آیت میں واضح طور پہ موجود تھا کہ اگر تم روزے کی طاقت نہیں رکھتے تو ایک مسکین کے کھانے کے برابر فدیہ دے دو، جس کو ہم صدقہ فطر کی مقدار کہتے ہیں۔ لیکن یہ حکم ایک مخصوص وقت کے لیے تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، یعنی یہ حکم پھر ختم کر دیا گیا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب متى یقضى قضاء رمضان، رمضان کے روزوں کی قضا کب کی جائے، اس کا باب۔ یعنی بعض لوگ دیکھیں یہ معروف ہے لوگوں میں نے جیسے سنا ہے، کیونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں، لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا روزہ قضا ہو جائے تو اگلے رمضان سے پہلے لازم رکھ لو۔ ایسی بعض بہنیں جو اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں، ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید اگلے رمضان سے پہلے ہمیں رکھنے ہی ہوں گے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگلے رمضان سے پہلے ان کو رکھ لینا افضل ہے، بہت اچھا ہے، اور بہت بہتر ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ رکھ لیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر اگلا رمضان آ گیا تو آپ گناہ گار ہو گئے کہ ابھی تک قضا کیوں نہیں کیے، یا اگلا رمضان آ گیا تو پھر اور بڑھ کر آگے یہ کہنا کہ اب ان روزوں کی قضا نہیں ہو سکتی، اب تو دوسرا رمضان آ گیا ہے، اب تم گناہ گار ہو، اللہ کے بارگاہ میں بس توبہ کر لو، یا کفارہ دے دو، یا صدقہ فطر دے دو، فدیہ دے دو۔ نو، جب ایک میں اور انداز سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم نازل فرمائے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ بعضوں کو وقت کے ساتھ مقید کر دیا ہے، خاص کر دیا ہے کہ اگر آپ اس وقت میں کریں گے تو یہ ادا ہوگا، وقت گزار دیں گے تو قضا ہو جائے گا۔ جیسے 5 وقت نماز، رمضان کے روزے، ان کے لیے وقت محدود اور مخصوص ہے، اگر آپ ایک نماز کو بھی اس کا وقت نکال کر ادا کریں تو وہ ادا نہیں ہے بلکہ قضا ہو جائے گی۔ انہیں کہتے ہیں مقید بالوقت، اور یعنی وقت کے ساتھ قید کیے ہوئے۔ اور دوسرے ایسے ہوتے ہیں بعض احکام اور بعض اس کو ہم معمور بھی کہتے ہیں، ایسے اعمال جن کا حکم دیا گیا۔ بعض معمور بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی، پوری زندگی میں جب کبھی ادا کریں گے وہ ادا ہی کہلائیں گے، اس میں قضا کا تصور نہیں ہوتا۔ تو جیسے زکوٰۃ کا ادا کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ ضرور ہے، دیر نہیں کرنی چاہیے، ایک دن بھی دیر کریں گے گناہ گار ہوں گے، یعنی سال پورا ہو گیا زکوٰۃ لازم ہے تو ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا اور اس سال کی زکوٰۃ 6 سال بعد ادا کرتا ہے تو کیا یہ قضا ہے؟ قضا نہیں ہے، یہ ادا ہی ہے، تاخیر کا گناہ ہوگا۔ ایسے معمور بھی یا ایسے اعمال جن کا اللہ نے حکم دیا اور ان کو وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا، انہیں کہتے ہیں مطلق عن الوقت۔ مطلق معنی آزاد کیا ہوا، عن الوقت وقت سے، تو وقت سے آزاد کیا ہوا۔ تو یاد رکھیں جتنی قضا ہو جاتی ہیں چیزیں پھر یہ مطلق عن الوقت بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز قضا ہو گئی معاذ اللہ، اب اس نماز کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو یہ پوری زندگی اس کا وقت ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت مخصوص نہیں کیا گیا کہ 1 گھنٹے میں کرنی ہے 2 گھنٹے میں۔ اسی طرح روزہ قضا ہو گیا تو یہ کوئی مقید بالوقت نہیں بن گیا کہ اگلے رمضان سے پہلے ہی ادا کرنا ہے، نہیں، اب پوری زندگی وقت ہے۔ لیکن یقیناً جیسے بھی ہم نے آپ کو سمجھایا کہ اگرچہ پوری زندگی وقت ہے لیکن کیا پتہ کب انتقال ہو جائے، اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے ادا کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب روزہ قضا ہو جاتا ہے تو اگلے رمضان سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں، لہذا اگلا رمضان آ گیا اور ابھی آپ قضا کمپلیٹ نہیں کر پائی ہیں تو اس کے بعد بھی کریں گی، ورنہ آخرت میں گرفت ہوگی۔ اب اس کے اوپر حدیث دیکھیے، 1950 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا،
وہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے روزے ہوتے تھے اور میں ان کو صرف شعبان کے مہینے میں قضا کر سکتی تھی، یعنی وہی ایام کی وجہ سے روزے نکل جاتے تھے، اور آپ کہتی ہیں میں ان کو صرف شعبان میں قضا کر سکتی تھی۔ اب کیوں قضا کر سکتی تھیں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ازواج مطہرات 9 یا 11 کی تعداد میں تھیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے اپنی کسی زوجہ مبارکہ کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اب اگر وہ حالت روزہ میں ہوتیں تو پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ اذیت یا تکلیف یا کوفت محسوس کرتے، اور امہات المومنین یہ نہیں چاہتی تھیں کہ ہمارے کسی بھی طرز عمل سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی اذیت یا تکلیف پہنچے، تو لہٰذا وہ ان روزوں کو، ان ایام کے قضا شدہ روزوں کو ڈیلے کرتی رہتی تھیں، حتیٰ کہ شعبان کا مہینہ آتا۔ شعبان کے مہینے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پختہ عادت تھی کہ آپ بعض اوقات پورے شعبان روزے رکھتے تھے، کوئی ایک آدھ روزہ جواز امت کے لیے ترک کر دیا کرتے تھے، ورنہ اکثر روزے سے ہوتے تھے۔ اب چونکہ اکثر روزے سے ہوتے تھے تو پھر امہات المومنین وغیرہ سمجھ جاتی تھیں کہ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حالت روزہ میں ہیں، اب وہ حاجات سرکار کی نہیں ہوں گی کہ جن کی تکمیل نہ ہو تو آپ کے لیے ذرا سی بھی کوئی تکلیف کا سبب پیدا ہو، تو پھر وہ روزے رکھا کرتی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ دو مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلی بات یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پچھلے رمضان کے روزے قضا ہوئے ہیں اور اسے اگلے رمضان سے 1 مہینے پہلے یعنی شعبان میں ادا کر رہی ہیں۔ اتنی تاخیر کرنے کی بنا پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے مسئلہ بتایا، اگر ہماری والدہ شعبان میں بھی ادا نہ کرتی ہیں، اگلا رمضان آ جاتا تو پھر بعد میں کرتی، پہلے کرنا کوئی واجب نہیں تھا، لیکن وہ پہلے کر لیا کرتی تھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و احساسات کا بہت زیادہ خیال کرتی تھیں، اور یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے کاشانہ اقدس میں تشریف لاتے تو آپ باہر بھی نبی ہیں اور گھر میں بھی نبی ہیں، کوئی وصف نبوت ہٹ تو نہیں گیا، لیکن غلبہ جو ہوتا تھا گھر آنے کے بعد، وہ پھر جو ہمارے دنیاوی رشتے ہیں ان کا تصور کیا جاتا تھا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو نبی ہونے کے باوجود آپ کے شوہر ہونے کا وصف جو تھا وہ تھوڑا غالب آتا، اور ازواج مطہرات آپ کے خدمت کرتیں، آپ کے جذبات اور احساسات کا خیال کرتیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کے ساتھ مزاح بھی فرمایا ہے۔ عام جو میاں اور بیوی کے گفتگو ہوتی ہیں، ایک انداز ہوتا ہے، وہ بھی اختیار کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ازواج سوچتی ہیں کہ ابھی سامنے نبی ہیں، اگر ہم نے ذرا سی بھی کوئی زیادہ ہنسی کی بات کہہ دی، کوئی ذرا بھی ایسا لفظ کا ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف وحی نازل ہو جائے، کیونکہ صحابہ باہر تو یوں ڈرتے تھے کہ ہم ایسا نہ ہو کوئی جملہ کہہ دیں، کوئی لفظ کہہ دیں، ہمارے خلاف وحی نازل ہو جائے، کیونکہ نبی کریم کا ان کے ساتھ تعلق نبی کا اور ایک امتی کا رہا، استاد کا شاگرد کا رہا، ایک پیر کا اور ایک مرید کا سا رشتہ رہا، اور یہ تمام رشتے جو ہیں ادب کا تقاضا کرتے ہیں کہ ذرا سی بھی بے ادبی نہ ہو۔ لیکن جب سرکار گھر تشریف لاتے تو وہ رشتے کا پہلو غالب آتا جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ اتنا ڈرا جائے کہ ایک لفظ بھی کہیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے کیونکہ سامنے نبی ہیں، نو۔ تو اب وہ اس لیے آپ اگر سرکار کے خانگی معاملات دیکھیں گے، جو گھر کے معاملات ہیں وہ بہت ہی پیارے معاملات ہیں۔ جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی اور مسجد میں کچھ حبشی بچے کھیل رہے تھے، وہ نیزہ بازی کر رہے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کی کھڑکی کے پاس گئے، انہیں کھیلتے دیکھا تو کہتی ہیں مجھ سے پوچھا عائشہ آپ یہ کھیل دیکھنا چاہیں گی؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ جی میں دیکھنا چاہوں گی۔ تو سرکار نے چوکھٹ پہ اس طرح اپنا دست اقدس رکھ دیا اور کہتی ہے میں نے اپنی تھوڑی اس پہ رکھ کر اور میں دیکھنے لگی، اور سرکار نے مجھے اپنی چادر میں سمیٹ لیا۔ کافی دیر تک میں دیکھتی رہی تو سرکار نے پوچھا عائشہ اب بس؟ تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں اور دیکھوں گی۔ سرکار پھر ایسے کھڑے ہوئے ہیں، پھر پوچھا عائشہ بس؟ میں نے کہا نہیں میں اور دیکھوں گی۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور پھر سرکار مجھے پیچھے لے آئے۔ اب سیدہ عائشہ خود کہتی ہیں تم سوچو کہ ایک کم عمر لڑکی کتنی دیر تک اس طرح کا کھیل دیکھنا پسند کرے گی، کیونکہ آپ جب ہجرت فرمائی تھی تو کم سن تھی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، 9 یا 10 سال کی عمر میں یہ واقعہ ہوا، تو اس وقت لڑکی کی عمر کافی کم ہوتی ہے اور دلچسپی تھی اس چیز کے اندر۔ اب یہ دیکھیں معاملہ، اب یہ نبی کا اور امتی کا معاملہ نہیں ہے، اب یہ زوجین کا باہم ایک معاملہ ہے،
ورنہ اگر کوئی عام امتی نبی کریم کو اس طرح کھڑا کرتا اور اتنا طویل عرصے تک ایک چیز کے معاملے میں آپ کو روک کر رکھتا تو آپ اس کو بے ادبی کی طرف منسوب کر سکتے تھے۔ بس یہ سمجھانا مقصود ہے۔ اس سے یہ مطلب میں کتاب النکاح میں انشاءاللہ بڑی تفصیل سے ان باتوں کو ذکر کروں گا، لیکن اس سے انہیں بھی درس حاصل کرنا چاہیے جو ایک پیر ہیں یا ایک عالم ہیں، ایک مفتی ہیں، ایک قاری ہیں، ایک نعت خوان ہیں، کہ ہمارے یہ تمام جو ہماری ساتھ چیزیں ہیں گھر کے باہر ضرور یہ مطلب غالب رہیں گے، یہ اوصاف یا زندگی کے یہ پہلو یا ہماری جو یہ اضافی خصوصیات ہیں، لیکن جب ہم گھر میں جائیں گے تو ہم ایک شوہر کی حیثیت سے داخل ہوں گے، اور اس وقت ازواج کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ پیر ہیں تو ان کو مرید نہیں سمجھ لیں، عالم ہیں تو اس کو رعایا سمجھ لیں، استاد ہیں تو اس کو شاگرد سمجھ لیں اور اسی طرح کا رویہ ان کے ساتھ رکھیں۔ یہ تو نہیں چلتا ہے، گھر کے اندر تھوڑا سا ماحول تبدیل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بہت سی بات سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ہماری بہنیں ذرا درس حاصل کریں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت ایک نبی کا نہیں بلکہ بحیثیت شوہر کے آپ کا خیال کر رہی ہیں کہ ہمارے ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی زوجہ مبارکہ کی ضرورت ہو اور ہمارا یہ روزہ رکھنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تکلیف ہو جائے، تو اس لیے پورے سال روزے نہیں رکھ رہی ہیں، اور جب یہ دیکھتی ہیں کہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ رہے ہیں تو پھر آپ روزے رکھتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک زوجہ کو اپنے شوہر کی دلجوئی، اس کے جذبات و احساسات کا خیال زیادہ کرنا چاہیے، اگرچہ شوہر کو بھی کرنا چاہیے، اس کا بالکل انکار نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کا حق اس معاملے میں عورت کے حق سے بہت زیادہ رکھا ہے۔ اس لیے ہماری بہنوں کو بغیر اعتراض کیے، بغیر طنز کیے، بغیر تقسیم الہی پر اپنے دل میں کوئی برا خیال لائے ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ عورت نفل روزہ یا نفل نماز اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے شوہر کو بیوی کی حاجت ہو اور آپ رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھ رہی ہیں، ہو سکتا ہے دن میں شوہر کو حاجت ہو اور بہن روزہ رکھ کے بیٹھ گئی ہیں اور کہتی ہیں میرے تو روزہ ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کے اس نفلی روزے سے کہیں زیادہ افضل یہ ہے کہ شوہر کے جذبات اور احساسات کا خیال کیا جائے۔ یہ بہنوں کو سمجھنا ہوگا۔ شیطان ایسے موقع پر انسان سے نیکی بظاہر نیکی کرواتا ہے، حقیقتاً گناہ میں مبتلا کروا دیتا ہے۔ کسی بہن کو کہے گا تم رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھو، دن میں روزے رکھو، تمہارے درجے بہت بلند ہوں گے۔ اب اگر شوہر کہتا ہے کہ تم نہ نماز پڑھو، میں رات میں چاہتا ہوں ہم بات کریں، کچھ کریں، دن میں روزہ نہ رکھو، کوئی مسائل ہیں جو زوجین کے مابین ہیں، تو شیطان دل میں ڈال دے دیکھا نا تیرا شوہر نہیں چاہتا کہ تو نماز پڑھے، تو روزہ رکھے، وہ تجھے نیچا دیکھنا چاہتا ہے ورنہ تو عبادت میں آگے نکل جائے گی، پھر وہ کرتی ہیں بدتمیزیاں، تو ایسی نماز اور روزہ بالکل ضائع ہو جائے گا۔ اس کا خیال کریں۔ اس پہ میں انشاءاللہ مزید کلام کروں گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔